السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کا واحد ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ ایسا ملک جو زراعت جیسی دولت سے مالا مال ہے۔ ایسا ملک جس کے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ پاکستان کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ پاکستان کیا ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں اب نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں پاکستان کا آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پاکستان کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی زمین۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان آزاد تو 1947 کو ہوا، لیکن اس کا نام چوہدری رحمت علی نے 1933 میں ہی تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 33ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈرز کی بات کریں تو مغرب میں ایران، شمال اور شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا، جنوب اور جنوب مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ اس کے علاوہ عربین سی بھی لگتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی آفیشیل زبان اردو ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں پورے ملک میں صرف 8% اردو بولی جاتی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ ملک پنجابی زبان بولتا ہے۔ پاکستان جس وقت آزاد ہوا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی۔ 1990 سے لے کر 2009 کے درمیان پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دوستو، پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ 96% مسلم، 2% ہندو، 1.2% کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، آپ نے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ مائن سب سے پرانی اور دنیا کے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان دنیا کو نمک ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فٹ بال میں پاکستان ٹاپ رینکنگ میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فٹ بال ٹیم کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، ٹیم تو رینکنگ میں نیپال سے بھی نیچے ہے۔ فٹ بال بنانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بیسٹ فٹ بال تیار کرتا ہے، جس کو ہاتھ کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ فٹ بال بنانے کی زیادہ تر فیکٹریاں سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایسا شعبہ ہے جو ملک کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر پاکستان کی سڑکوں پر ٹرک دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے ٹرک دنیا کے سب سے خوبصورت ٹرک مانے جاتے ہیں؟ اس پر کیے گئے نقش و نگار کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس ہائی وے کا نام قراقرم ہائی وے ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہائی وے ہے۔ یہاں کے نظارے دیکھنے کے لائق ہیں۔ اس ہائی وے کے نظارے دیکھنے کے بعد شاید سوئٹزرلینڈ کو بھی آپ بھول جائیں۔ پاکستان میں خوبصورتی کی کمی نہیں، کمی صرف انفراسٹرکچر کی ہے، اچھے ہوٹلز کی ہے، جہاں دنیا کے دوسرے لوگ آ کر رہ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ATM ہے، جو پاکستان چائنا بارڈر کے پاس لگایا گیا ہے، جسے سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن بھی پاکستان میں ہی موجود ہے۔
ایک اندازے کے مطابق یہ سویلائزیشن 7000 سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن اس ملک کے حکمران اور قوم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 کے دور میں پاکستان کی 3 سب سے اہم فصلیں کپاس، چاول اور گندم ہیں، جو ملک کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں۔ لیکن آنے والے وقت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو لانا، آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا جسے سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے کافی حد تک پانی کے مسئلے پر قابو پا لیا گیا اور نیا نہری نظام لایا گیا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ یہ تھی پاکستان کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔